إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان جیسے اسلام جیسے دھرم میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا تاکہ ہماری ہدایت ہو جائے، تاکہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر درود و سلام ہوں جنہوں نے اللہ کی امانت کو بڑی امانت داری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچایا، خصوصاً میرے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اے بندو، میں تم پر کوئی مشکل کو نہیں چاہتا، میں تم پر کوئی دشواری کو نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اور جب تم ان ایام کو مکمل کر لو، یعنی ماہ رمضان کو تم گنتی کو مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کے حوالے سے چند باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب و سنت کی کئی ساری تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ یہاں جو کل آنے والا ہے، جو ہمارے سامنے ایک بڑا مرحلہ ہے جس کو کہا جاتا ہے عید سعید، یا جس کو عید مبارک کا عید الفطر کا جو وقت آنے والا ہے، اس کے احکام و مسائل کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہماری جو وہ عبادتیں یا جو ہمارے عید الفطر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا مسائل ہیں، وہ کیا احکام ہیں جن کا جاننا، جن کا لحاظ رکھنا ہم پر ضروری ہے، اور وہ کیا منکرات ہیں، وہ کیا ایسے غلطیاں ہیں جن سے بچنا ایک مسلمان پر ضروری ہے، تاکہ ہر کوئی مسلمان عیدین کے ٹائم پہ یا عید کے وقت عام طور پر یہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، اور یہ غلطیاں سماج میں، معاشرے میں نظر آتی ہوئی دیکھی گئی، تو اس کے حوالے سے، عید کے حوالے سے آپ لوگوں کو یا عید کے احکام و مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، عید ایک تہوار ہے،
عید خوشی کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ جو انسان عیدگاہ جائے یا جو انسان عید کی خوشی کو پائے تو اسے اظہار کرنا چاہیے اپنے خوشی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. دو انصار کی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بیٹھ کر کے عید کے دن کچھ گنگنا رہے تھے, کچھ اشعار گنگنا رہے تھے. حضرت ابو بکر و عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئے اور حضرت ابو بکر نے فوراً ان دونوں بچیوں کو یہ بات کہی کہ اے بچیوں, اے انصار کی بچیوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں اور عید کا دن ہے اور تم اشعار گنگنا رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت ابو بکر کو کہا دعہما یا ابو بکر, کہ اے ابو بکر ان دونوں کو چھوڑ دو. یہ لوگ آج ان کی عید کا دن ہے, آج ان کے تہوار کا دن ہے, آج ان کے مذہب کی ایک بڑی خوشی ہے, اس خوشی کا اظہار وہ اشعار کے ذریعے کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ عید کے دن خوشی منانا, عید کے دن ایک دوسرے کو خوشی کی مبارکبادی دینا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے اور یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ عید کے دن ہر کوئی انسان خوشی سے لہلہا اٹھے, اس لیے کہ ہماری مذہب کی عید ہے, یہ تہوار ہے, یہ خوشی کا اظہار کرنے کا ایک دن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کچھ چیزوں کی پابندی کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. اس میں سے سب سے پہلا یہ حکم دیا کہ عید کے وقت آتے ہوئے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز کو آتے ہوئے غسل کر کے آئے. حالانکہ شریعت اسلامیہ میں خاص طور پر کوئی مستحب عمل نہیں بتایا گیا کہ عید کے لیے ضروری ہے غسل, لیکن نہیں ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اپنی زندگی میں جب کبھی عید آتی تو خاص طور پر عید کے دن غسل کرتے, عید کے دن اپنے بدن کو صاف کرتے, عید کے دن غسل کر کے عید کی نماز کو جاتے. اور ابن عمر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو یہ عمل کرتے تھے. تو یہاں بات پتہ چلی کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا غسل کرتے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہتمام کرتے ہوئے. تو ابن عمر کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوا کہ عید کو نماز کو جاتے ہوئے ایک دوسرا اہم ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم عید کی نماز کو جاتے ہوئے غسل کر کے جائیں, اپنے بدن کو پاک صاف کر کے جائیں. کیوں؟ عیدگاہ جا رہے ہیں, عیدگاہ میں اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں, تو تمہارا وہاں جانا یہ باعث فخر ہے. تمہارا وہاں جانا رحمتوں کے فرشتوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اس حالت میں اگر تمہاری جسم سے بدبو آئے, اس وقت تمہارے بدبن سے تمہارے جسم سے غلیظ باس آئے تو یہ مناسب نہیں ہے. تو یہاں ضروری ہے کہ انسان کو عیدگاہ جاتے ہوئے غسل کا اہتمام کرے. دوسری بات, تیسری بات, عیدگاہ جاتے ہوئے ایک انسان کو یہ رکھنا چاہیے کہ انسان اچھے کپڑے کا انتظام کرے, انسان اچھے سے اچھا کپڑے کا لباس کا انتظام کرے. اور خاص طور پر یہ بھی بات بتائی کہ انسان کپڑا پہننے کے بعد خوشبو کا بھی استعمال کرے, انسان خوشبو کا بھی استعمال کرے جو تمہارے حسب استطاعت ہے, جو تمہارے طاقت ہے. ضروری نہیں کوئی نیا لباس, لیکن عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کچھ نوجوانوں کو عید کی نماز کو آتے ہیں تو پرانا کپڑا پہن کر کے آتے ہیں, وہی کوئی پرانا جھبا, وہی کوئی پرانی ایک جو ڈریس ہوتا ہے اس کو استری مار کر کے وہ عیدگاہ کی نماز کو آتے ہیں. عید کی نماز کے بعد جا کر کے ڈریسنگ کرتے ہیں, عید کی نماز کے بعد جا کر کے ڈریسنگ کرتے ہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ دلیل ہمیں بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کی مارکیٹ میں ایک تاجر کے پاس ایک مہنگا لباس تھا, ایک ایسا لباس تھا جس کو دیکھنے سے آنکھیں اشک بار ہو جا رہی تھی, جو آنکھوں میں چمکا رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے دل میں ایک خیال آیا کہ اس تاجر سے اس لباس کو لے کر کے جاؤں گا کچھ دیر مانگ کر کے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کے آؤں گا. حضرت عمر فاروق نے اس تاجر سے کچھ دیر کے لیے وہ لباس لیا جو اچھا تھا, جو اچھا دکھنے والا تھا, مارکیٹ میں اچھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس کو آپ خرید لیں, اس لباس کو آپ خرید لیں تاکہ جو بڑے بڑے وفد, جو ایران کا, جو روم کے بڑے بڑے وفد آتے ہیں نا, جو بڑے بڑے مہمان آتے ہیں, آپ اس وقت اس لباس کو پہن سکتے ہیں, یا عید کے وقت آپ اس لباس کو پہن سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا لا ينبغي هذا للمتقین یا عمر, کہ اے عمر کسی مومن مرد کے لیے یا کسی مومن انسان کے لیے زیب نہیں دیتا. مطلب یہ ہے کہ وہ جو لباس تھا وہ ریشمی لباس تھا, اس کے اندر ریشمی کی کچھ چادریں چڑھی ہوئی تھی, ریشم سے وہ بنا ہوا کپڑا تھا. تو ایک مرد کے اوپر ریشم
रेशम का लिबास पहनना ये शरीयत इस्लामिया में इजाजत नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को ये बात कही, ला यंबगी हादा लिलमुत्तकीन, किसी मुत्तकी इंसान के लिए ज़ैब नहीं है कि वह ऐसे इख्तियार को, ऐसे लिबास को इख्तियार करे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से ये बात मिली, ये दलील मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर ने जो बात कही कि ईद के वक्त आप पहन सकते हैं या मेहमान के आने पर आप अपना लिबास पहन सकते हैं, तो यहाँ ये साबित आया, ये दलील मिली कि ईद के वक्त इंसान नया जोड़ा इंतखाब कर सकता है, अच्छा सा अच्छा लिबास पहन सकता है जो उसके पास दस्तयाब है, जो उसके घर में है। अच्छा सा अच्छा लिबास पहन करके वो ईद की नमाज को आए, ये हमें इसका एहतिमाम करना चाहिए। उसी के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ये है कि ईद की नमाज को आते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास करके ईद उल फित्र जो कल आने वाली ईद है, इस ईद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक अदद में खजूर खा करके आते। इस सुन्नतों को भी एहतिमाम करना चाहिए। हमारी जिंदगियों में सुन्नतें दूर दूर तक नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ हमारी शरीयत, हमारी किताब सुन्नत हमें ये तालीम देती है कि ईद को नमाज को भी जा रहे हो तो इन सुन्नतों को पाबंदी के साथ किया करना, इन सुन्नतों को भी अपनी जिंदगी में करके तुम जाना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी सुन्नत रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा, बकरा ईद में कोई खा करके नहीं जाते, लेकिन ईद उल फित्र में एहतिमाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक अदद में 1, 3, 5, 7 जिसको ताक अदद कहा जाता है, उस अदद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खा करके ईदगाह जाते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसी तरह मेरे भाइयों, ईदगाह जाने की एक सुन्नत ये है कि ईदगाह को चल करके जाया करें, ईदगाह को चल करके जाया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और एक सुन्नत ये भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से आप ईदगाह जाते, रास्ता बदल करके आप अपने घर को आते, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हाँ, अगर रास्ता एक ही है, उज़्र है, कोई है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई गुंजाइश है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया जा सकता है कि जाते हुए एक रास्ते से आए और आता हुआ रास्ता बदल करके आए। ये शरीयत ने, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी बात की तालीम दी है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें ये हुक्म मिलता है। उसी के साथ साथ हजरत और ख़वातीन, शरीयत इस्लामिया में ईद उल फित्र के मौके पर या ईद उल फित्र के एहतिमाम के तौर पर एक बड़ा अहम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया, जिसको कहा जाता सदक़तुल फित्र, जिसको कहा जाएगा सदक़तुल फित्र। एक बड़ा मकसद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फित्र या ज़कातुल फित्र या जिसको आप फितराना या फितरा जिसको आप नाम देते हैं, ये बात याद रख लें हजरत और ख़वातीन, ये फर्ज है, ये फर्ज है, ये फर्ज है। ये कोई सुन्नत या कोई मुस्तहब अमल नहीं है कि करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा हदीस है, फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शाइरिन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्द, बालिग, आकिल, छोटा बड़ा, बूढ़ा, गुलाम, आजाद, हर कोई होगा, उसके ऊपर सदक़तुल फित्र का देना, उसके ऊपर से सदक़तुल फित्र को अदा करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है, बाकायदा हदीस है और फर्ज है। इसको जरूरी है मेरे भाइयों कि हर कोई मर्द, हर कोई औरत, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो तुम्हारे घर में औरतें हों, यहां तक के बात बताई गई हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता, जो जनीन का मसला है कि अगर किसी औरत के पेट में बच्चा है तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये बात आती कि उन्होंने जनीन की तरफ से भी सदक़तुल फित्र को अदा किया। तो यहाँ बात पता चली कि अगर ईद की सुबह को, ईद की नमाज जाते हुए तुम्हारे घर में किसी की विलादत हुई, तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उसकी जानिब से भी सदक़तुल फित्र का अदा करना जरूरी है, सदक़तुल फित्र का अदा करना फर्ज है। ये क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मकसद बताए कि सदक़तुल फित्र को अदा करना, ये तुम्हारी जानिब से सदका का अदा करना, ये क्यों जरूरी है। इसके दो बड़े मकसद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। एक फायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान रमजान में रोजों में जो कमी है, रोजों में जो कोताही है, रोजों में जो गलतियां हुई हैं, अल्लाह ताला सदक़तुल फित्र से उसका कफ़ारा अदा कर देता है। तुम्हारे रोजे पाक हो जाते हैं, तुम्हारा रोजा अच्छा हो जाता है और अल्लाह ताला अच्छी चीज को कबूल करता है। तो सदक़तुल फित्र का देना, ये तुम्हारे रोजों की पाकी है, ये तुम्हारे रोजों की तहारत है, ये तुम्हारे रोजों को अच्छा करने की एक अलामत है। वकी बिन जर्राह कहते हैं कि वकी बिन जर्राह फरमाते हैं कि सदक़तुल फित्र, ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसे नमाज में सजदे सहू की है। नमाज में जिस तरह सजदे सहू की है कि सदक़तुल फित्र को अदा करने से तुम्हारा रोजा पाक हो गया, तो उसी तरह जिस तरह अगर सजदे सहू अगर कर लेंगे तो नमाज की जो गलती है, नमाज में जिस तरह तुम्हारे से भूल हुई, तो नमाज का वो कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो उसी तरह वकी बिन जर्राह कहते हैं कि सदक़तुल फित्र का अदा करना, ये तुम्हारे रोजों की पाकी है। हो सकता हमारे रोजों में कहीं कुछ गलती आई होगी, हो सकता हमारे रोजों में कुछ कमी आई होगी, हो सकता हमारे रोजों में कुछ कोताही आई होगी, तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने कितना प्यारा सिस्टम बनाया
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے روزوں کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ انسان عید کی نماز سے پہلے اور صدقۃ الفطر کا جو وقت بتایا گیا یہ وقت یہی ہے کہ عید کی دن یعنی آج شام جو چاند نظر آ گیا، آج شام سے لے کر کے چاند نظر آنے سے لے کر کے عید کی نماز کو جانے سے پہلے آپ کو صدقۃ الفطر دینا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا کہ آپ نے عید کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے کاموں میں مصروف ہو گیا، میں مشغول ہو گیا، گھروں کے کاموں میں مصروف ہو گیا، جس کی وجہ سے میں صدقۃ الفطر ادا نہ کر سکا، اس کے بعد اگر کوئی عید صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو یہ بات یاد رکھنا وہ اس کی جانب سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقہ و خیرات ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بات بتائی صدقۃ الفطر یہ فرض ہے، اگر کوئی آدمی اس کو انجام نہیں دے گا اللہ کے حضور عند اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پکڑ ہوگی، اس لیے کہ یہ فرض کام ہے، تو اس لیے اس کو کام کے کرنے سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بات بتائی کہ عید سے یعنی چاند سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے تک بھی آپ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ اب دینا کتنا ہے اور کیا دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اساسی غذا ہے، جو تمہارے معاشرے میں اساسی غذا ہے، جو روٹین تمہارا استعمال ہے، اس غذا میں سے تم کیا کرو، اپنے مسکینوں کو، اپنے محتاجوں کو، اپنے فقیروں کو اپنا وہ غلہ یا اپنا وہ اناج آپ دیو۔ چاہے تمہارے یہاں چاول کا استعمال ہے، جیسے عام طور پر ہمارے یہاں غذا کی جو اساس جو غذا ہے وہ چاول ہے، ہر کوئی انسان عام طور پر چاول استعمال کرتا ہے، تو اپنی جانب سے 2.5 کلو، 1 سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کی مقدار 2.5 کلو کے مطابق ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، ایک بچے کی طرف سے، تمہارے گھر میں جتنے ممبر ہیں، تمہارے گھر میں جتنے افراد ہیں، سب کی طرف سے آپ کو صدقۃ الفطر 2.5 کلو ایک آدمی کے حساب سے آپ کو دینا ہے۔ تو کتنے گھرانے ہیں، کتنے افراد ہیں جو گھر کے ذمہ دار ہیں، جو شوہر ہے یا جو گھر کا اہل ثروت ہے، اس آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی جانب سے صدقۃ الفطر عید کی نماز کو جاتے سے پہلے آپ صدقۃ الفطر کو ادا کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ عام طور پر جو اساسی غلہ ہے اسی کو آپ کو دینا ہے۔ اگر زیادہ انسان یہاں بھی بات آئی گئی کہ 25ویں روزے کو یا 21ویں روزے کو اگر کوئی صدقۃ الفطر دیتا ہے تو وہ بھی عام صدقہ و خیرات میں شمار ہے، اس لیے کہ اتنا پہلے دینے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ چاند دکھنے سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے تک کی اجازت ہے، اس سے زیادہ بھی پہلا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عام صدقہ و خیرات ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جن تعلیمات کا یا جن طریقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان طریقوں پر عمل کرنا ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنانے کا ایک اعلیٰ معیار ہے کہ جس کام کو جب کیا جائے، جس کام کو کب کرنے کا حکم دیا جائے اسی وقت کرنا ہے، اسی کے ساتھ کرنا ہے اور ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ صدقۃ الفطر ایک بڑا مقصد ہے عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے، اور اس کا دوسرا مقصد جو بتائے گا طعمۃ للمساکین، جو تمہارے اڑوس پڑوس میں یا تمہارے محلوں میں جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، یہ ان کا کھانا ہے۔ تم عید کی نماز کو جانے سے پہلے ان کا کھانا ان کے حوالے کر کے جانا، اس لیے کہ عید کی خوشی میں وہ بھی شامل ہونا ہے، عید کی خوشی میں ان کے گھر میں بھی اچھا سے اچھا کھانا بننا ہے، عید کی خوشی میں ان کے گھر میں بھی خوشی کا لہلہا اٹھنا ہے۔ یہ عید تمام کے لیے خوشی کا اظہار ہے، یہ عید تمام کے لیے تہوار ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے زکات الفطر کو یا صدقۃ الفطر کو عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر کے چلے جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، عام طور پر جہاں عید آتی ہے یا چاند دکھنے کے بعد کچھ ایسے منکرات ہیں یا کچھ ایسے غلطیاں ہیں جو ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہیں، یا ہمارے ماحول میں ان غلطیوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ جہاں تک کہ احکام و مسائل تو ہم نے دیکھ لے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ان چیزوں سے بچنا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا وہ بھی ضروری ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ عید کی نماز کو دیکھنے کے بعد یا عید کی چاند دیکھنے کے بعد فوراً کچھ عورتیں مہندی وغیرہ نکالنے کے لیے غیر مردوں کے پاس جا کر کے اپنا ہاتھ دیتی ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں جا کر کے دیکھیں باقاعدہ ایسے مرد جو باقاعدہ پروفیشنل طور پر تمہارے ہاتھوں میں مہندی نکالنے والے آرٹسٹ ہوتے ہیں، ہماری عورتیں ان کے پاس جا کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ان کے ہاتھوں سے مہندی لگاتے ہیں۔ یہ بے غیرت ہے، یہ ایسے مسلمان گھرانوں کی علامت ہے جن کے مرد بے غیرت ہے، جن کے مردوں کے اندر ایمانی علامت نہیں ہے۔ یہ ہمارے عورتوں کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے مرد ایسے ہوئیں، ہمارے مردوں کے اندر اتنی علامت آنی چاہیے کہ اپنی عورتوں کو کسی اجنبی
مرد کے ہاتھ نہ دیں، اپنی عورتوں کو کسی غیر مرد کے ہاتھ اپنی عورتوں کا ہاتھ نہ دیں۔ یہ بڑی معاشرے میں بڑی بے حوائی اور بے پرواہی اور یہ بڑی وہانیت ہمارے شہروں میں، ہمارے معاشرے میں گندگی کے ساتھ پھیلی جا رہی ہے۔ اپنی عورتوں کو ان سے بچائیں، اپنی بیوی بچوں کو ان سے بچائیں، یہ بڑا غلط کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی بچے کے اوپر آپ نے ہاتھ اٹھایا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو وفد، جو بڑے بڑے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر دے، لیکن جب کوئی عورت آتی جو مسلمان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سے ہاتھ نہیں لگائے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھوں کو ٹچ نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے سماج میں یہ برائی، یہ گندگی، یہ بیماری کہاں سے آئی؟ جو ہماری عورتیں بڑی لاپرواہی کے ساتھ بڑی زینت کو اختیار کرتے ہوئے بازاروں میں جا کر کے ایک غیر مرد کے ہاتھ میں، ایک اجنبی مرد کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں کی رنگت لگاتی ہیں، مہندی لگاتے ہیں۔ یہ نہ کریں۔ اگر تمہیں واقعی مہندی لگانے کا شوق ہے کسی عورت کے ساتھ لگائیں، کسی اپنی بہن کے پاس لگائیں، سماج میں جو عورتیں ہیں ان کے پاس جا کر کے اپنی مہندی کا اہتمام کریں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور بڑی غلطی جو ہمارے سماج میں ہوتی ہے، عیدگاہ کی نماز کو تاخیر سے آنا۔ عیدگاہ کی نماز کو تاخیر سے آنا۔ کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اللہ رحم کرنا، اللہ رحم کرنا، جمعہ کو تو تاخیر آتی، ان کی زندگی میں اتنی بدقسمتی ہے، ان کی زندگی میں اتنی نحوست ہے کہ عیدگاہ کی نماز جو سال میں ایک مرتبہ یا سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، اس جیسی نماز کو بھی تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پہلے جا کر کے عیدگاہ جانے کی جلدی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر دیں عیدگاہ جانے کے لیے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے عید کا انتظام کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ عیدگاہ جا رہے ہیں تب تم اپنے نہانے کے لیے حمام میں جا رہے ہو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے آداب میں سے یہ ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے جلدی کریں۔ آپ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کو پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے جائیں، زور سے بآواز بلند تکبیرات کا اہتمام کرتے ہوئے آپ عیدگاہ جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مستحب ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ تاخیر نہ کریں عیدگاہ جاتے ہوئے، اس لیے کہ یہ بڑی نحوست کی بات ہے، یہ اچھی علامت نہیں بتائی گئی۔ اسی طرح ایک عام طور پر ایک اور بڑی ہمارے سماج میں جو غلطی ہوتی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ عورتیں یا کچھ ہمارے مرد حضرات اپنے والدین کے قدم بوسی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج میں پایا جا رہا ہے کہ والدین جو عیدگاہ نماز پڑھ رہے ہیں، عیدگاہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنے گھروں کو جا کر کے اپنے والدین کے قدموں کو چومتے ہیں، اگر موٹی بھاشا میں اگر میں بولوں ان کے پاؤں پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور تک میرے ثابت نہیں ہے۔ اگر واقعی میں احترام ہے تمہارے والدین کا، اگر تمہارے دلوں میں والدین کی عظمت ہے تو سال بھر ان کی عظمت کرو۔ ہم نے دیکھا ہے وہ پاپ مظلوم بہویں جن کے ابھی بھی نئی نئی شادی کر کے آئے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس سنت معلوم ہے، اس کے باوجود بھی جاہل سسر مل گیا یا جاہل ساس مل گئی جو اپنی بہو کو یہ کہتی ہے کہ ماں کے پیر پڑنا ہے، یا اپنے گھر کے بڑوں کے پیر پڑنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیسے ثابت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جو صحابہ اکرام روم و ایران کو جب گئے تب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے امیروں کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے گورنروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کے دل میں یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس تعظیم کے سب سے بڑے حقدار ہیں، اس دنیا میں سب سے اچھا انسان کوئی ہے، اگر اس دنیا میں سب سے تعظیم اگر کسی کی جائے گی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو صحابہ کے دل میں یہ آیا کہ ہم بھی جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیماً ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے سجدہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، اگر میں اپنی امت کو اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو وہ کسی عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن میں اپنی امت کو میں یہ بھی حکم نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی عورت اپنے مرد کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ تو یہاں بات معلوم ہوئی کہ سجدہ تعظیم جو خاص کر کے عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے لوگ عام طور پر جا کر کے اپنے والدین کی یا اپنے گھروں کی جو جا کر کے قدم پوسی کرتے ہیں یا ان کے قدموں کو چومتے ہیں، یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے اور بدعت سے بچنا یہ بے حد ضروری ہے، ورنہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ تو اس چیز سے بچایا جائے۔ ایک اور عام طور پر ہمارے یہاں ایک غلطی اور بھی دیکھی جاتی ہے کہ بعض لوگ عیدگاہ کی نماز ہونے کے بعد میں قبرستان جاتے ہیں۔ عیدگاہ نماز ہونے کے بعد میں کیا جاتے ہیں؟ عیدگاہ کی نماز ہو گئی، عید کی نماز ہو گئی، اب وہ لوگ سیدھا اپنے گھر نہیں جائیں گے بلکہ وہ سیدھا قبرستان جائیں گے۔ قبرستان جانا اچھی بات ہے، قبروں کی زیارت کرنا اچھی بات ہے۔ قبروں کی زیارت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیت عن زیارت القبور،
کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا کہ قبروں کی زیارت کے لیے نہ جاؤ, قبرستان نہ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ ابتدائی حالات میں صحابہ کا ایمان, صحابہ کی توحید ابھی اتنی پختہ نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خدشہ ہوا کہ کہیں یہ وسیلہ شرک کا نہ بن جائے, یہ شرک کا وسیلہ نہ بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روکا کہ قبرستان کی زیارت نہیں کرنا. کنتو نہیت عن زیارت القبور. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تزوروها فانها تذکرکم الاخرہ. کیا ہے میرے صحابہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ ایمان میں پختہ ہو گئے, میرے صحابہ توحید میں پختہ ہو گئے, ان کا ایمان مضبوط ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ تزوروها فانها تذکرکم الاخرہ. کیا ہے میرے لوگوں, اب قبرستان جایا کرو, کیونکہ قبرستان جانا یہ تمہاری آخرت کی یاد دلاتی ہے. یہ آخرت کی یاد دلانے کا ایک ذریعہ ہے. جو انسان قبرستان کو جائے گا, اکثروا ذکر ہادم اللذات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرو. قبرستان جائے گا انسان, اپنے مرے ہوئے انسان کو دیکھے گا تو اپنی موت یاد آئے گی. ایک دن میری زندگی میں آئے گا جب لوگ مجھے لا کر کے اس چار دیوار میں سٹ کر کے جائیں گے, تب میرا یہ حال ہوگا, اپنی موت یاد آئے گی. اب جو انسان موت کو یاد کرے گا وہ انسان اپنی خواہشات کو بھولے گا, وہ انسان زندگی کی لذتوں کو بھولے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. لیکن یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عید کے مناسبت سے یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ قبرستان جانا یہ بدعت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اگر آپ کو جانا ہے کسی اور دن جانا, کیونکہ شریعت اسلامیہ میں کسی دن کو خاص کرنا, کسی رات کو خاص کرنا یا کسی اور چیز کے لیے کسی اور کو خاص کرنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں ہے. تو عید کے دن خاص کر کے قبرستان جانا, اس کا اہتمام کرنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسرے دنوں میں آپ کو جانا چاہیے, یا دوسرے دنوں میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اس دن عید بھی آ گئی تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ قبرستان جا سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کو سماج میں منکرات, غلطیاں عام طور پر ہمارے سے ہوتی ہیں, تو اس سے بچنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتاب و سنت میں عیدگاہ جاتے ہوئے یا عید کی مناسبت سے کچھ تعلیمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب و اخلاق یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہیں, اس کو اہتمام کیا جائے. عیدگاہ جاتے ہوئے نہائیں, عیدگاہ جاتے ہوئے غسل کریں, عیدگاہ جاتے ہوئے طاق عدد میں کھجور کھا کر کے جائیں, عیدگاہ کو جلدی پہنچے, یا عیدگاہ کو جاتے ہوئے. اور عورتوں کے بارے میں یہ بات کہی خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کہ کیا اے لوگوں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد, کہ اے مرد حضرات, اے مردوں, اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو, مسجد جانے سے مت روکو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت مسجد جانا چاہ رہی ہے تو ایک اور مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس عورت کو روکے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے وقت, عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو, ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بذات خود حکم دیا کہ ہم جلد سے جلد عیدگاہ پہنچے اور ہم اپنے ساتھ ان عورتوں کو بھی لے کر کے آئیں جن کے اوپر نماز نہیں ہے, جن کو جو فطری طور پر حیض میں ہے, جو فطری طور پر بیماری ہے اللہ کی طرف سے, وہ ان ایام میں اگر آ رہے ہیں تو ان کو بھی اجازت دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ان عورتوں کو بھی لے کر کے مسجد جاتے, وہ تھوڑا دور بیٹھتے, تھوڑا الگ بیٹھتے, لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے, لیکن وہ امام کا خطبہ سنتے اور امام کی دعاؤں میں آمین ان کو کہنے کی اجازت ہے, اس لیے کہ وہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے, امت کے حق میں دعا ہوتی ہے, تمام لوگوں کی رحمتوں کی دعا کی جاتی ہے. تو ایک عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے عیدگاہ آئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اور عام طور پر دیکھا گیا یہاں یہ بات آئی تو عورتیں جب عیدگاہ آئیں اللہ کے خاطر, اللہ کے واسطے اسباب زینت اختیار نہ کریں, اسباب زینت اختیار نہ کریں. زیورات پہن کر کے آتی ہیں, خوشبو لگا کر کے آتی ہیں, چونڈوں میں ایسے کچھ بال, ایسے کچھ خوشبو کے پھول لگا کر کے آتی ہیں جس کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً یہ حکم دیا کہ کسی عورت کو اجازت نہیں ہے خوشبو لگانے کی. کسی عورت کو وہ آ رہی کہ کسی باہر تو نماز کے لیے آ رہے ہیں, عیدگاہ آ رہے ہیں, اس جگہ آ رہے ہیں جہاں رحمت کے فرشتے ہیں, آپ اپنے زیورات کو دکھا رہے ہیں, ہاں آپ اپنے پائل کو دکھا رہے ہیں, آپ اتنا کلر والا ڈریس پہن کر کے آ رہے ہیں. ہاں کوئی ایسا زینت اختیار کرتا ہے, ایسے کچھ اسباب اختیار کرتا ہے جو پردے میں چھپ رہی ہیں تو اس کے لیے اجازت ہے کہ آپ پہنو, لیکن اس کے اوپر آپ برقع پہن رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی اور چیز پہن رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسباب زینت, وہ زینت والی چیزیں, وہ اٹریکشن والی چیزیں نظر نہیں آ رہی, تو اس عورت کے لیے اجازت ہے. لیکن عام طور پر عورتوں میں دیکھا گیا عیدگاہ آتے ہوئے وہ اپنی حیثیت کو بتاتے ہیں, اپنے شوہروں کی حیثیت کو بتاتے ہیں کہ ان کے کیا چوڑیاں, ان کے کیا کپڑے, ان کے کیا کسب. اسباب زینت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ عورتیں عیدگاہ آنا چاہتے ہیں تو عیدگاہ آئیں. اگر عیدگاہ آ رہے ہیں ان چیزوں کو لے کر کے آ رہے ہیں تو مبارک ہے تمہارا گھر میں رہنا,
मुबारक है तुम्हारा घर में रहना, ईदगाह आने की जरूरत नहीं है, नमाज आने की जरूरत नहीं, उल्टा तुम यहाँ आकर के गुनाह अपने सर पर लेकर के जा रहे हो। उससे बेहतर है कि अपने घरों में रहो, उससे बेहतर है कि अपने मकानों में रहो, उससे बेहतर है कि अपने हवेली में रहो। तुम्हें ज़ैब इख्तियार करके जीनत वाली चीजों को पहन करके, खुशबू लगा करके, कपड़े पहन करके, हाँ ऐसे चीजें इख्तियार करके, जेवरात को पहन करके तुम आओगे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। ये कुछ बातें थी तो ईद की मुनासिबत से किताब सुन्नत में जिसका तालीमात को हमें बताया गया, अल्लाह ताला ने हम उन बातों को बताए हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और जिन जिन बातों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने का हुक्म दिया, हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लोगों को अल्लाह ताला उन तमाम मुनकरात से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अब तक जिन लोगों ने सदक़तुल फित्र अदा नहीं किया, वो जल्द से जल्द जा करके अपना सदक़तुल फित्र अदा करे। ये तुम्हारी तरफ से फर्ज है, तुम्हारी औलाद की तरफ से फर्ज है, और ये मिस्कीनों का खाना है, जल्द से जल्द जा करके उनका हक हकदारों को पहुंचाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ईद की नमाज अमन और सुकून के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की नमाज बड़े अमन और सुकून के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ये ईद, ये उल्फत, ये मोहब्बत, ये खुशी का इजहार है। तमाम के तमाम लोग ईद की नमाज के बाद खुशी के तौर पर, असलाफ से साबित है कि तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, कि असलाफ ये दुआ पढ़ते हैं, मुस्तहब है कि अगर कोई आदमी अगर किसी आदमी से मुलाकात कर रहा तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, कबूलियत आमाल की दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह हमने जो माह रमजान में इबादत की है, अल्लाह हम ईद की नमाज के लिए जमे हैं, अल्लाह हमारी यहाँ दुआ है कि अल्लाह माह रमजान के रोजों को कबूल कर, अल्लाह ताला माह रमजान के सदका व खैरात को कबूल कर, अल्लाह ताला माह रमजान के सदकात को, अल्लाह कुरान मजीद की तिलावत को कबूल कर, अल्लाह हमारे एतिकाफ को कबूल कर। जब इंसान तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कि अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे आमाल को कबूल फरमाए, इंसान कबूलियत आमाल की दुआ करता है तो इन चीजों का एहतिमाम करना चाहिए एक मुसलमान को ईदगाह जाते हुए। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला अमन और सुकून के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।